بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے اسے ختیجہ طاہرہ نے سجدے کیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس سجدہ گزار کے لیے اسے خدا نے سجدوں کی بدولت فاطمہ زہرا نصیب۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالسیدۃ الختیجۃ الکبریٰ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرها وثأر أولادها مع الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ آپ نے فدق کے سارے ڈاکومنٹس فاطمہ زہرا کے نام کیے اور یہ ارشاد فرما کے کیے کہ تمہارے باپ کو یہ مال اللہ نے دیا ہے، اور چونکہ تمہاری ماں کا مجھ پر احسان تھا، میں تمہاری ماں کا مہر ادا نہیں کر سکا تھا۔ اب تو سمجھیے فدق پہ نگاہیں کیوں تھیں۔ اللہ کے رسول نے فدق کو بطور مہر ختیجہ طاہرہ کے ادا فرمایا۔ صلوات۔ تو ختیجہ طاہرہ کی شخصیت میں نہ مال سے محبت، نہ نام اور نشان سے محبت، کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی قبول کرتا ہے قبول کرے، قبول نہیں کرتا نہیں کرے۔ ٹوٹی ہوئی قبر آج بھی مکہ المکرمہ میں ہے، لیکن میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا ختیجہ طاہرہ کی شخصیت کو توسل مت بھولیے۔ ختیجہ طاہرہ کا مقام کل جمعے کا دن، اس کی بات پہلے بیان کر دوں، پھر آج کی بات بعد میں بیان کرتا ہوں۔ آپ اگر مفاتیح الجنان میں باب زیارات میں آپ اگر جائیے سرچ کیجئے تو مدینہ منورہ کی زیارات کے چیپٹر میں آپ کو ایک موضوع ملے گا، جمعے کے دن رسول خدا اور معصومین کی زیارت۔ مدینہ منورہ کی زیارات کے چیپٹر مفاتیح الجنان کتاب زیارات کے اندر ایسا ایڈریس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تقریباً سب کے پاس کہیں نہ کہیں مفاتیح مل جاتی ہے۔ میں کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا، مفاتیح کی بات کر رہا۔ اس میں شیخ کفعمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مصباح میں اس کا حوالہ شیخ عباس قمی نے دیا، اور سید طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جمال الاسبوع کے اندر یہ لکھا کہ جمعے کے دن مستحب ہے رسول خدا کی اور ائمہ معصومین کی زیارت بجا لانا، حالانکہ جمعے کا دن امام زمانہ کے نام سے اور اس دن مخصوص مستحب ہے رسول خدا۔ پھر روایت کو لکھا ان دو علماء سے، شیخ عباس قمی نے کتابوں کے حوالے سے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جمعے کے دن اگر کوئی رسول خدا جناب سیدہ امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی زیارت کرنا چاہے اور ان کے شہروں میں موجود نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جمعے کے دن غسل کرے، وہ تو ہم اور آپ کرتے ہی نارمل غسل جمعہ، غسل کرے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز بجا لائے۔ 4 رکعت نماز جب مستحب نماز کی بات آئے گی، اس کا مطلب ہے 2 نمازیں دو رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، نماز ہدیہ زیارت معصومین کے عنوان سے۔ امام فرماتے جو سورہ چاہے پڑھ لے۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا تو صحرا میں چلا جائے یا بیابان میں جائے، ورنہ اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے، اور اگر یہ تینوں مقامات میسر نہ ہو، جہاں جا سکتا ہو، جہاں روز نماز پڑھتا تھا وہاں آ جائے، اپنے مصلی پر مثلا جہاں آ سکتا ہو آ جائے، اور آنے کے بعد زیارت پڑھے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا جملہ اس۔ السلام علیکہ ایہا المرسل، پہلے جملے کی بات، پھر مرسل کی بات، پھر وصی کی بات، پھر فاطمہ زہرا کی بات بعد میں کی، ختیجہ طاہرہ کی بات پہلے کی ہے۔ سلام ہو نبی پر، سلام ہو وصی پر، سلام ہو سیدہ ختیجہ پر، سلام ہو سیدہ فاطمہ زہرا پر، سلام ہو حسن و حسین پر۔ لمبی زیارت نہیں ہے، مشکل سے میں سمجھتا ہوں 1-2 منٹ میں بھی آپ پوری آرام سے پڑھ لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین،
تامرہ اور مشہد یہ سب زیارتیں کور ہو جائیں کل کا دن جمعے کا. آج ختیجہ طاہرہ کی برکت سے آپ کی خدمت میں زیارت بیان ہو گئی. ختیجہ طاہرہ کے اسم گرامی کے ختیجہ کے اعداد بنتے ہیں 622. جو علم الاعداد سے شغف رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی خے اتنا بڑا ہے، خالی خے اس کے عدد 600 ہیں تو 622 بن رہے. باقی جتنے آپ دیکھتے ہیں وہ تمام کے تمام 92 پڑھ رہے ہیں، 135 پڑھ رہے ہیں، تمام باتیں الگ الگ. 51 کہاں، یہ تمام باتیں الگ. لیکن ختیجہ کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 622. اگر کوئی توسل کرنا چاہے تو 622 مرتبہ درود کی تلاوت کرے. اور 11 دن کے لیے بعض لکھا علماء نے 11 دن تک 622 مرتبہ درود کی تلاوت کرے، ختیجہ طاہرہ کو ہدیہ کرے. ختیجہ طاہرہ مقام آراف پر بھی آئیں گی. ختیجہ طاہرہ شہزادی کونین کے استقبال کے لیے بھی آگے آگے ہوں گی. شہزادی ختیجہ طاہرہ مولائے کائنات کی شہادت کے موقع پر بھی ختمی مرتبت کے ساتھ آئی تھیں. اس کے بعد ہر ایک موقع اہل بیت کے غموں کا ختیجہ طاہرہ کا نام ساتھ ساتھ رہا ہے. زیارت وارثہ پڑھ لیجئے آج شب جمعہ. اے ختیجہ طاہرہ کے بیٹے، کل دعائے ندبہ اے ختیجہ غرہ کے بیٹے. اللہ اکبر. پھر کربلا میں امام حسین کا تعارف، دربار یزید میں سید سجاد کا تعارف. ہر جگہ ختیجہ 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 ملیں گے. یعنی خدا نے وہ مقام دیا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ کو خدا نے منتخب کیا. منتخب. اللہ اکبر. ان اللہ اصطفیٰ کی آیت میں ختیجہ کا نام پیغمبر نے لی، منتخب پروردگار کی طرف سے. تو کیا توسل نہیں ہو سکتا؟ کیا ختیجہ کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیسے مانگیں؟ ایک عام طریقہ ہر ایک کی خدمت میں توسل کا یہ ملتا کہ 2 رکعت نماز پڑھے صبح کی نماز کی طرح سے، ہدیہ پیش کر. 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 تسبیح درود کی، 1 دعائے توسل، 1 حدیث کے ساتھ. بات کرنے کے سب بہانے ہیں. یا غیاث المستغیثین اغثنا بنور وجہک الکریم، یا غیاث المستغیثین اغثنا بمقام ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ. اور یاد، اے خدا تجھے مقام ختیجہ طاہرہ کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی. جتنے طریقے توسل کے اپنے انداز محبت میں آل محمد کی بارگاہ سے جن کی کو روش موجود ہو اس کو اختیار کیجئے اور بی بی سے فریاد کیجئے. ہائے غربت ختیجہ طاہرہ. آج جمعرات ہے. یہ روایت آپ نے بہت بار سنی ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں. سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ میں کوفے میں رہتا تھا اور میرا ایک پڑوسی، میرا ایک دوست اہل سنت سے تھا. میں اس سے ملاقات کے لیے روز جاتا تھا، بیٹھتا تھا. ایک دن بات نکل آئی کہ بھئی کل جمعرات، کل تم کہاں ہوگے؟ اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میں تو کربلا جاتا ہوں ہر جمعرات کو. کوفے سے کربلا جانا کیا مشکل، ہر جمعرات جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنے سخت جملے کہے اس نے. سلیمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا اور سخت تو غصے کی حالت میں جواب نہ دے پایا، اٹھ کے آ گیا. پھر گھر پہ آ کے سوچا کہ کل ضرور جاؤں گا اس کے پاس اور اس کو سناؤں گا کہ مولا کائنات کا مقام کیا، مولا حسین کا مقام کیا. اہل سنت ہو تو کیا ہوا، آؤ تم بھی آؤ. اگلے روز سلیمان کہتے ہیں جمعرات کی صبح کا وقت تھا. میں گیا، نقل بات کیا تو اندر سے گھر والوں نے کہا کہ وہ تو کربلا چلے گئے. کل رات تک بات ہو رہی تھی، کربلا کی زیارت کے خلاف بات کر رہا تھا. آج جب یہ پہنچا بات کرنے کے لیے، سلیمان کربلا چلے گئے. سلیمان کہتا ہے میں تیزی کے ساتھ جانب کربلا روانہ ہوا اور جو کوفے کے اس محلے سے قافلہ بنا کے لوگ جاتے تھے اس قافلے تک بالآخر پہنچ گیا اور اپنے دوست سے جا کے ملا. نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا، ملاقات کی. پوچھا میں نے، ارے بھائی تم یہاں کیسے؟ کہ بس پوچھو مت. کیا ہو گیا؟ کہ تم سے میں نے بات کی تھی بدعت کے حوالے سے اور رات کو خواب دیکھا میں نے. اور خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 گھوڑے سوار زمین پر اترے ہیں اور آگے آگے سفر کر رہے ہیں اور دونوں جو سوار ہیں ان کے چہرے بڑے روبدار اور ہیبت والے، نورانیت سے بھرے ہوئے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ختمی مرتبہ جو آگے آگے جا رہے، جو پیچھے ہیں کہ یہ مولا کائنات ہیں. کہتا ہے ابھی میں نے جو آنکھوں کو پلٹایا دیکھا کہ ایک نور کی ہماری اونٹ کی سواری پر 2 خواتین مجھے اور دکھائی.
جو ان گھوڑے سواروں کے پیچھے سواری آ رہی اور اونٹ کی مہار کو تھامے ہوئے ایک جوان ساتھ ساتھ چل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جو اندر اماری میں خواتین بیٹھی ہیں. کہا ایک ختیجہ طاہرہ ہے، ایک فاطمہ زہرا ہے. کہ آگے جوان کون ہے؟ کہ یہ حسن مجتبیٰ ہے. یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا جمعرات ہے نا، یہ قافلہ حسین ابن علی کی زیارت کو جا رہا ہے. اجرکم اللہ. کہتا ہے ابھی اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے لکھے ہوئے کاغذ زمین پر گرتے ہوئے دیکھے، بلکہ ایسا تھا جیسے وہ کاغذ خاص خاص افراد کی طرف بڑھائے جا رہے. میں نے چاہا کہ میں بھی آگے بڑھ کے لوں. اس پر لکھا تھا جہنم کی آگ حرام ہے حسین کے زائر کے لیے. جب میں نے چاہا کہ میں لوں تو مجھے ڈانٹ کے الگ کیا بانٹنے والے نے کہ تو بدعت سمجھتا ہے نا، تیرا اس زیارت سے کیا تعلق؟ کہتے بس یہ حال تھا میرا کہ رات کیسے گزری، آنکھ کھلی اور روتا ہوا، اور کچھ نہیں. کب جب تک زندہ رہوں گا کبھی روزے حسین کی زیارت کو ترک نہ کروں. تو ہر شب جمعہ رسول خدا بھی جاتے ہیں، جناب سیدہ بھی جاتی ہیں، ختیجہ طاہرہ بھی جاتی ہیں. ختیجہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ زہرا، یہ دونوں شخصیات پلٹائی جائیں گی زمانے رجعت میں. اللہ کے رسول بھی پلٹائے جائیں گے رجعت کے دور میں امام زمان کے ظہور کے ساتھ. اور ایسے میں کربلا میں اللہ کے رسول عدل قائم کرنے کے لیے ایک عدالت قائم کریں گے، اور پیغمبر کی عدالت میں پہلا فیصلہ لینے کے لیے 2 بیویاں آئیں گی. مگر 2 بیویاں کیسے آئیں گی کہ دونوں کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے.